آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ پروگرام کے دوران ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے، آپ کی پسندیدہ نظمیں بھی آپ کو سنوائیں گے، لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ۔ کلام ہے در ثمین میں سے۔ فانیوں کی جاہ و حشمت پر بلا آوے ہزار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار۔ آئیے سنتے ہیں۔ فانیوں کی جاہ و حشمت پر بلا آوے ہزار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار۔ عزت و ذلت یہ تیرے حکم پر موقوف ہے، تیرے فرمان سے خزاں آتی ہے اور باد بہار، تیرے فرمان سے خزاں آتی ہے اور باد بہار، تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہے، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار۔ اب تو جو فرما ملا اس کا ادا کرنا ہے کام، گرچہ میں ہوں بس ضعیف و ناتوان و دل فگار۔
سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی۔ نعتیہ کلام اور اس سے پہلے چند ایک پیغامات محترم نعیم احمد صاحب لاہور سے، محترمہ نورین نعیم صاحبہ، محترمہ ایمان نعیم صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ آپ کے لیے نعتیہ کلام حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نبیوں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے۔ مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ نظم ہے یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے۔ فرمائش کرنے والوں میں محترمہ سمینہ صاحبہ، محترمہ مغفورہ صاحبہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں نیپال، پوکھرا نیپال سے پیغام ملا۔ مکرم محترم سمین احمد صاحب، محترم سمین صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ آپ کی طرف سے ہمیں باقاعدہ پیغامات ملتے رہتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، یہاں نیپال میں پروگرام انتخاب سخن بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے، چھوٹے اور بڑے سب مل کے یہ پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں۔ سب نیپال کے احمدیوں کی طرف سے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا جائے۔ محترم سمین احمد صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔
آئیے نظم سنتے ہیں، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے۔ ظلمت شب میں خورشید کی بات کی، سب سے بڑھ کر گنہگار ہم ہو گئے، ہم امام زماں کے وفادار ہیں، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے۔ بڑا احمق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے۔ بڑا کم عقل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے۔ کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں، کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں بے گناہی لہو میں نہائے گئے، بے گناہی لہو میں نہائے گئے۔ کتنے گھر ہیں جو شاداب و آباد تھے، شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے، شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے۔ ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے۔ وہ جو مقتل میں بھی مسکرا کر چلے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے۔ ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹا دیں گے ہم، ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹا دیں گے ہم۔ نور ایمان لیے جگمگاتے ہوئے، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے 9-10 سالہ بیٹے کو ماں نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اگلے جمعے، اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا تھا۔ ہاں امام زمان جو اشارہ کرے، ہاں امام زمان جو اشارہ کرے، دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے، دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے، جو خلافت کی نعمت ہے ہم کو ملی، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے۔ ظلمت شب میں خورشید کی بات کی، ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے دعائیہ کلام ہے کلام محمود میں سے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے۔ فرمائش کرنے والوں میں عاطف محمود صاحب کشمیر سے شامل ہیں۔ محترم قمر زمان صاحب لندن سے آپ کا بہت خوبصورت دعاؤں بھرا محبتوں بھرا پیغام مل گیا ہے۔ قمر صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ حافظ آباد کے قریب جگہ ہے ڈاہرہ والی، وہاں پہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم رشید احمد جاگ صاحب، ابن مکرم نصیر احمد جاگ صاحب،
قمر زمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پیغام بھجوایا ہے رشید احمد صاحب کا، محترم نصیر احمد صاحب کا، اور آپ نے کہا کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہہ دیں۔ آئیے آپ سب کی فرمائش پہ سنتے ہیں اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے۔ کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے، کلام محمود میں سے آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے یہ نظم ہے ہر ایک معصوم کے خون کی شہادت آسماں پر ہے۔ فرمائش کرنے والوں میں محترم منصور احمد صاحب، محترمہ مسز پروفیسر شازیہ ارم صاحبہ، اور محترم تنزیل احمد صاحب، محترم فہمید قادر صاحب، محترمہ عالیہ فہمید صاحبہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ روا دارالعلوم غربی روا سے محترم کامران طاہر صاحب اور محترم زمان احمد صاحب پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ہر ایک معصوم کے خون کی شہادت آسماں پر ہے۔
ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے۔ یہ پودا احمدیت کا خدا نے خود لگایا ہے، زمین پر ہے مگر اس کی حفاظت آسماں پر ہے۔ خدا پھیلائے گا اس کو زمین کے سب کناروں تک، جو دین حق کی کرتا ہے اشاعت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے۔ ہزاروں ظلم سہ کر احمدی خاموش رہتے ہیں، انہیں یہ علم ہے اعلیٰ عدالت آسماں پر ہے۔ ہر ایک ظالم کو اس نے آہنی ہاتھوں سے کچلا ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے عدالت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے۔ کسی انسان کے آگے نہیں فریاد اور زاری، ہماری زندگی کی ہر ضمانت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے۔ ابھی ہم یہ کلام سن رہی تھی محترمہ امت الباری ناصر صاحب کا لکھا ہوا، امت الباری ناصر صاحبہ کا لکھا ہوا۔ اگلی نظم جو ہم آپ کو سنوا رہے ہیں، آپ یہ نظم MTA پہ پہلی دفعہ سننے جا رہے ہیں۔ اے مسیحائے زمن، محترم محمد عصمت اللہ صاحب نے اس کو پڑھا ہے، اور چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ عطاء القدوس صاحب USA سے آپ کا پیغام مل گیا، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ بڑی باقاعدگی سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے قریب ایک جگہ ہے بیریاں والا، وہاں پہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم سعادت احمد صاحب، محترمہ کومل سعادت صاحبہ، محترمہ امت القیوم صاحبہ، اور اس کے علاوہ سرگودہ سے محترم سائر احمد صاحب، آپ کا بھی پیغام مل گیا ہے۔ تو آئیے یہ نظم سنتے ہیں، اور آپ نے ہمیں فون کر کے، ٹیکسٹ کر کے، ای میل کر کے بتانا ہے آپ کو یہ نظم کیسی لگی۔ اے مسیحائے زمن
اسر رواں کے چارگر مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر اے مسیحا اے زمن اسر رواں کے چارگر مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوہر اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوہر ہو ہزاروں رحمتیں تیری مقدس ذات پر ہو ہزاروں رحمتیں تیری مقدس ذات پر اے مسیحا اے زمن اسر رواں کے چارگر مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر تجھ کو پایا تو خدا کی معرفت حاصل ہوئی تجھ کو پایا تو خدا کی معرفت حاصل ہوئی تجھ کو دیکھا تو عجب شان خدا آئی نظر تجھ کو دیکھا تو عجب شان خدا آئی نظر اے مسیحا اے زمن اسر رواں کے چارگر مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر تو نے سمجھایا کہ کیا ہے روح دین مصطفیٰ تو نے سمجھایا کہ کیا ہے روح دین مصطفیٰ تو نے بتلایا کہ کیا ہے عظمت خیر البشر تو نے بتلایا کہ کیا ہے عظمت خیر البشر اے مسیحا اے زمن اسر رواں کے چارگر مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر تو نے فرمایا کہ ہر نیکی کی جڑ ہے ارتقا تو نے فرمایا کہ ہر نیکی کی جڑ ہے ارتقا رنگ تقویٰ سے کوئی رنگت نہیں ہے خوب تر رنگ تقویٰ سے کوئی رنگت نہیں ہے خوب تر اے مسیحا اے زمن
عصر رواں کے چارہ گر مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر۔ اے مسیحائے زمن، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم عصمت اللہ صاحب کی۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے عطا کر لذت سوز جگر۔ یہ کلام ہے محترم میر علا بخش تسنیم صاحب کا، اور پڑھنے والے ہیں محترم محمد فرقان صاحب۔ اور جو پیغامات ملے ہیں ان میں سے ایک پیغام غوری ٹاؤن اسلام آباد پاکستان سے محترم توقیر احمد صاحب، محترمہ عالیہ جبین صاحبہ، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، بہت شکریہ۔ محترمہ فوزیہ توقیر صاحبہ، محترمہ نائلہ توقیر صاحبہ، آپ کا کہنا ہے کہ پروگرام جو ہے یہ آپ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور ساری نظمیں آپ نے کہا آپ کو اچھی لگتی۔ آئیے سنتے ہیں عطا کر لذت سوز جگر۔ عطا کر لذت سوز جگر یا رب جوانوں کو عطا کر لذت سوز جگر یا رب جوانوں کو یقین دے بے یقینوں کو تواں دینا توانوں کو یقین دے بے یقینوں کو تواں دینا توانوں کو عطا کر۔ جہاں میں ان کی تکبیروں سے ہو رنگی سحر پیدا، جہاں میں ان کی تکبیروں سے ہو رنگی سحر پیدا، بلالی روح سے آباد کر ان کی اذانوں کو عطا کر۔ یہ ذرے روندتی ہے آج جن کو پاؤں سے دنیا، یہ ذرے روندتی ہے آج جن کو پاؤں سے دنیا، اڑا دیں گے یہی کہ دن پہاڑوں کو چٹانوں کو عطا کر۔
کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم میر علا بخش تسنیم صاحب کا، آواز تھی محترم محمد فرقان صاحب کی۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے کلام طاہر میں سے، اور پڑھنے والے ہیں محترم بلال راجہ صاحب۔ نظم ہے بادائے عرفاں پلا دے، اور پیغامات ملے ہیں ملائیشیا سے محترم صغیر احمد صاحب کا، سری لنکا سے محترم شوکت شوقین صاحب کا، ہالینڈ سے محترمہ شازیہ صاحبہ۔ آئیے نظم سنتے ہیں بادائے عرفاں پلا دے، ہاں پلا دے آج تو۔ بادائے عرفاں پلا دے، ہاں پلا دے آج تو، چہرہ زیبا دکھا دے، ہاں دکھا دے آج تو، بادائے پلا دے۔ خواب غفلت میں پڑا سویا کروں گا کب تلک، داور محشر جگا دے، ہاں جگا دے جس کے پڑھ لینے سے کھل جاتا ہے راز کائنات، وہ سبق مجھ کو پڑھا دے، ہاں پڑھا دے آج تو، مجھ کو سینے سے لگا لے، ہاں لگا لے، پھر مجھے حسرتیں دل کی مٹا دے، ہاں مٹا دے آج تو، نا امیدی اور مایوسی کے بادل پھاڑ دے، حوصلہ میرا بڑھا دے، ہاں بڑھا دے آج تو، جس سے سب چھوٹے بڑے شاداب ہو، سیراب ہو، دل سے وہ چشمہ بہا دے، ہاں بہا دے آج تو، میرے تیرے درمیاں حائل ہوا ہے ایک عدو، خاک میں اس کو ملا دے، ہاں ملا دے آج تو۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام طاہر میں سے، آواز تھی محترم بلال راجہ صاحب کی، اور دنیا بھر سے محبتوں بھرے، عقیدتوں بھرے، دعاؤں بھرے پیغامات مل رہے ہیں، اور سب لکھنے والوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیا جائے۔ حضور انور نے ازراہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو۔ اور اگلی نظم جو ہے وہ محترم ثاقب زیروی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، پڑھنے والے ہیں محترم مرتضیٰ منان صاحب۔ فرصت ہے کسے جو سوچ سکے، آئیے سنتے ہیں۔ فرصت ہے کسے
جو سوچ سکے پس منظر ان افسانوں کا، کیوں خواب طرب سب خواب ہوئے، کیوں خون ہوا ارمانوں کا، تاریخ کے سینے میں اب تک ہے دفن وہ سارے ہنگامے، انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا، انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا، طاقت کے نشے میں چور تھے جو، توفیق نظر جن کو نہ ملی، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں، قدرت کے لکھے فرمانوں کا، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں، قدرت کے لکھے فرمانوں کا، پستے ہیں بالآخر وہ ایک دن اپنے ہی ستم کی چکی میں، انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا، انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا۔ کیا ہی خوبصورت کلام مکرم محترم ثاقب ضیروی صاحب کا لکھا ہوا ہم سن رہے تھے، آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی۔ اٹلانٹا USA سے مکرم محترم سعید خان صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کی طرف سے ہمیں پیغام مل گیا ہے۔ پرتگال سے محترم رانا ارشاد احمد صاحب، آپ کا بھی پیغام مل گیا ہے۔ آپ کی فرمائش پہ ہم نظم یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، یہ نظم سنیں گے۔ کلام محمود میں سے یہ نظم ہے، پڑھنے والے ہیں محترم ناصر علی عثمان صاحب۔ آئیے سنتے ہیں۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار،
راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ. ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا. صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی. صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے. کلام محمود میں سے آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی. اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی. یہ محترم ڈاکٹر وسیم احمد طاہر صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے اور فرمائش کرنے والوں میں ناروے سے محترم ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب، جرمنی سے محترم داؤد احمد صاحب شامل ہیں. آئیے سنتے ہیں دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی. دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی، دل توڑنے کی، غم کو بڑھانے کی بات کی. تانے دیے ہمیشہ ستانے کی بات کی، ظلم و ستم سے باز نہ آنے کی بات کی. ہم بڑھ رہے ہیں اور بھی عز و وقار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں.
کچھ تھے جنہیں عنان حکومت پہ ناز تھا، شمشیر کے سنان کے قوت پہ ناز تھا، دولت پہ تھا گمنڈ تو کثرت پہ ناز تھا، جھوٹے تھے پھر بھی اپنی صداقت پہ ناز تھا، قدرت کے ایک ہاتھ نے بدلا غبار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کچھ نے کہا کہ کاٹ کے رکھ دیں گے یہ شجر، بولا کوئی حیات کو کر دیں گے مختصر، ہم چھین لیں گے چین اجاڑیں گے ان کے گھر، دیکھیں گے ایک دن انہیں دنیا میں در بدر، نکلے تھے لے کے خواب عجب کارزار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کیا ہی خوبصورت کلام محترم عمر شریف صاحب اور محترم مصور احمد صاحب کی آواز میں ہم سن رہے تھے۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ در ثمین میں سے ہے، حمدیہ کلام کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، اور پیغامات جو ملے ہیں ہالینڈ سے محترمہ طاہرہ صاحبہ، سوئٹزرلینڈ سے مکرم محترم ملک عارف محمود صاحب، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ آئیے بہت پیارا حمدیہ کلام کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، آئیے سنتے ہیں۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا، اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف
دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا۔ بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے در سمین میں سے، آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی۔ آج کے پروگرام کی آخری نظم پنجابی زبان کی ہوگی، سب شاواں نال گدا مانوں، اور پیغام بھجوانے والوں میں محترمہ ہبۃ النور صاحبہ اوسنا برگ سے، فیصل آباد سے محترم نعیم احمد شہزاد صاحب اور محترمہ سلیمہ نعیم صاحبہ شامل ہیں۔ آئیے نعتیہ کلام سنتے ہیں پنجابی زبان میں۔ سب شاہاں نالے گداوانوں بنا منگیا جتھوں مل جائے، سب شاہاں نالے گداوانوں بنا منگیا جتھوں مل جائے، اس درد گداگر ہو جائیے، اس درد گداگر ہو جائیے، غیراں دی گدائی کی کرنی، اس درد گداگر ہو جائیے، غیراں دی گدائی کی کرنی سانوں مل جائے پیار محمد دا، اساں پریت پرائی کی کرنی، جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا، اساں ایسی خدائی کی کرنی۔ جیڑے صفت محمد سن کے تے سڑ جاندے تے وکھیوں درد اٹھے، جیڑے صفت محمد سن کے تے سڑ جاندے تے وکھیوں درد اٹھے، اونا بے ادباں نے مولا تک، اونا بے ادباں نے مولا تک سچ دسو رسائی کی کرنی، اونا بے ادباں نے مولا تک سچ دسو رسائی کی کرنی سانوں مل جائے پیار محمد دا، او دا لڑ پھڑیے جیڑا میلیاں نوں اکو نال نگاہ دے صاف کرے، او دا لڑ پھڑیے جیڑا میلیاں نوں اکو نال نگاہ دے صاف کرے، جیڑا خود ہی میلا ہوندا اے، جیڑا خود ہی میلا ہوندا اے، اونے دوجے دی صفائی کی کرنی۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ہم سن رہے تھے محترم محمد دین صاحب کا لکھا ہوا، آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی۔ اس نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ جاتے جاتے کلام محمود میں سے دو خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں۔ عقبہ کو بھلایا ہے تو نے، عقبہ کہتے ہیں اخروی زندگی کو، یعنی اگلے جہان کو۔ عقبہ کو بھلایا ہے تو نے، تو احمق ہے ہوشیار نہیں، یہ تیری ساری لسانی
بیکار ہے گر کردار نہیں، کیا اس سے بڑھ کر راحت ہے، کیا اس سے بڑھ کر راحت ہے، جان نکلے تیرے ہاتھوں میں، تو جان کا لینے والا بن، مجھ کو تو کوئی انکار نہیں۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔